ہاں جی، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں؟ ہوپ فلی سب پروٹیکٹڈ ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے. اور آج جو میرا ویڈیو میسج بنانے کا مقصد ہے وہ میں نے پہلے پوسٹ کر دیا تھا آپ لوگوں کو. تو لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر. اچھا، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے یہ کہنے پہ کہ آپ ایک اچھی خاتون ہیں اور آپ اچھے ٹاپکس کو پہ بات کرتی ہیں اور لوگ آپ سے آپ کی بات سنتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جیسے عظمیٰ خان ٹائپ کی گندی عورت ہے، ان کے بارے میں مت بات کریں اور ان ٹاپکس کو اوائڈ کیا کریں. تو میں ان لوگوں کے لیے پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ کوئی پیدائشی گندا نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی غلط کام میں نہیں پڑتا. حالات یا معاشرہ اس کو غلط کام پہ یا تو لگاتا ہے یا اس کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ پیدا ہو جہاں پہ اس نے آنکھ کھولی ہو تو صرف یہی دیکھا ہو. جو بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں جو کہتے ہیں نا کہ بازار حسن سے نکلیں اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. کسی نے اچیو کر لیا، کسی نے اچیو نہیں کیا. میں نے جو ویڈیو میسج بنایا اور جو میں نے بات کی، اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کا آپس میں مکھ ہو گیا. یہ سب نے کہا کہ بہت پیسے لے کے دیا گیا. لیکن میں آپ سے ایک بات کرتی ہوں کہ پیسے دینے کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی. فرسٹ آف آل ملک ریاض کہتے ہیں نا، ملک ریاض تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ جس کے پاس بھی پیسہ ہوگا، جس کے پاس بھی پاور ہوگی، یا تو وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا، یا اس کا کیس اتنا پرولونگ کر دیا جائے گا، یا پھر وہ پیسے دے کے اپنے کیس کو رفع دفع کر دے گا. تو یہاں پر جتنا آپ نے دیکھا کہ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ملک ریاض جو ہے وہ اپنا چینل کیوں نہیں بناتا. اس کو چینل بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ سارے چینلز تو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. وہ جو چاہتا ہے اس نے کیا. جب یہ نیوز چلی، یہ کوئی عام نیوز نہیں تھی، یا کافی بڑی نیوز تھی. کوئی گھستا ہے کسی کے گھر کے اندر، مار پٹائی کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے ISI کے نام سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے نام کی. ہم اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. پاؤں خونم خان ہے، کوئی بھی ہیں، وہ شکیل احمد ارائن، وہ کھٹک ڈانس والی ہیں یا کوئی بھی ڈانسر ہیں، وہ انسان ہیں، وہ پاکستانی ہیں. ہمارے لاز ہیں. یا تو ہم کہہ دیں سیدھی سیدھی طرح سے ہمارے پاس کوئی لاز نہیں ہے ہمارے ملک میں، یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم ایک فیلڈ سٹیٹ بن چکے ہیں. یہ کہہ دیں ہم. ایک طرف ہم اپنے لاز کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم اسمبلی میں اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ایک سیشن جو ہے وہ کتنے کتنے لاکھوں کا ہوتا ہے. تو پھر ہم لاز بناتے کیوں ہیں؟ میرا مقصد یہاں پر یہی تھا کہ میں یہ ہائی لائٹ کروں کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ کون تھیں. ہمارے تو شریفوں کے گھر میں بھی اسی طرح دندن آتے، آرمی بھی کبھی گھستی ہے یا ہمارے پولیس والے گھستے ہیں اور ان کی مار پٹائیاں ہوتی ہیں. ہم تو اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہ کسی اور کے خلاف جو ایسا اقدام کسی نے کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آ کے اپنی رپورٹ ایسے واپس لیتی ہیں کہ جی پاؤں کٹ گیا تھا غلطی سے. واو واو، کیا رپورٹ آپ نے لکھی! کہ وہ ہم نے جو ویڈیوز دیکھیں وہ ویڈیوز پھر اس کا مطلب ہے جھوٹی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں کو کی دیکھی ہوئی چیز کو بھی ڈینائی کر دیا. دیٹس ایکسلنٹ. میں کہتی ہوں کیا لاز ہیں ہمارے. تو اس پہ میں یہ والی بات اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو دہرائی ہے کہ پیسہ ان کو دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا نا. کیونکہ جب وہ ان کی بات ہی کوئی میڈیا نہیں سن رہی، ان کی بات ہی کوئی پولیٹیشین نہیں سن رہا، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کیس کو کوئی ہائی لائٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر ان کو کیوں کوئی پیسہ دے گا؟ پیسہ تو انہوں نے کھایا ہے جو خاموش رہے.
جو بالکل چپ رہے, جنہوں نے کچھ نہیں کہا. عظمیٰ یا اس کی بہن میری کوئی رشتہ دار نہیں لگتی, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں نے ان سے کبھی آج تک ملی ہوں, نہ میں نے ان سے آج تک بات کی ہے, لیکن وہ ایک پاکستان کی شہری ہیں. اگر اتنی تپڑ ہے پاکستان حکومت کے اندر تو جائیں بازار حسن بند کروائیں, جائیں پھر جو حرکتیں ہو رہی ہیں گھروں میں, جو بڑے بڑے جو لوگوں کے گھروں میں مجرے ہوتے ہیں, وہ بند کرائیں. کیوں نہیں بند کراتے؟ ایک طرف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے, دوسری طرف یہ چیزیں ہوتی ہیں, پھر کوئی کسی کو مارے جا کے تو اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں, کوئی کسی کی پٹائی کر دے کوئی بات نہیں. سو اس کو تو آپ لوگ رہنے ہی دیں. یہ تو میں نے تھوڑا سا ایک اس لیے ذکر کیا تھا کیونکہ مجھے کافی میسیجز آئے تھے کہ آپ اس طرح کے ٹاپکس کو اگنور کریں. میں کیوں اگنور کروں جب میں ساری باتوں پہ بات کرتی ہوں. سو وائی شوڈنٹ آئی ٹاک آن دس سبجیکٹ ایز ویل. اوکے, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ سنتھیا. سنتھیا کون ہے؟ سنتھیا کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سنتھیا آئی تو یہیں سے ہیں جہاں میں ہوں آج کل, ہیوسٹن ٹیکسس سے. ان کا تعلق یہیں سے ہے, اور وہ آئیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں, اور ان کو وہاں نوکری ملی, ان کو گھر ملا, ان کو گاڑی ملی, ان کو VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا. بٹ اب جا کے سنتھیا جو ہیں وہ پوری سٹوری بتاتی ہیں تو کان تو کھڑے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد سنتھیا کا ایسا کیا ہوا کہ وہ PTI کی طرف مائل ہو گئیں. سنتھیا ایک دم سے کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی, وہ نوکری بھی ختم ہوئی, تو ظاہر سی بات ہے ایک کوئی گوری عورت ہے جو یہاں سے گئی ہے, اور وہ اس کو وہاں ایک اچھی نوکری مل رہی ہے ہمارے ملک میں. مطلب ہم جیسے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, لیکن یہاں سے جا کے امریکہ سے کوئی کسی کو نوکری ملتی ہے, اور تو وہ واپس کیوں آئے گی امریکہ؟ ظاہر سی بات ہے وہ ٹرائی کرے گی کہ اس کو کوئی اور نوکری ملے. یہ بسائڈ دا پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ سنتھیا نے 3 ویکس پہلے اگر آپ اس کے پیج پہ جائیں تو اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اپنی لائف جرنی ان پاکستان آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی, اور اس میں بہت سے چیزیں بتاؤں گی کہ مجھے کیا, میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. تو اس نے نام نہیں لیا تھا, لیکن 3 ویکس پہلے وہ یہ بات بول چکی ہے. اور اس کے بعد سنتھیا کی جو اصلی لڑائی پیپلز پارٹی والوں سے ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ اس نے کچھ ایسے ورڈز کہہ دیے بے نظیر صاحبہ کے لیے جو کہ پیپلز پارٹی کو ناگزیر گزرے. اور انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان کو سرو کر چکی ہیں, اور ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوگا اس کو برا لگے گا. لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہسٹری بھی ہوتی ہے کوئی چیز, اور ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے, ہم بھی اس کا پارٹ رہے ہیں, ان یادوں کا پارٹ رہے ہیں, اور بہت سارا کچھ ہوا ہے اس زمانے میں بھی. ہم نے شاہ نواز بھٹو کا قتل بھی دیکھا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے گھر کے سامنے ہوا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ وہاں پر جس طرح پولیس نے ان کو مارا, تو آج تک نہ وہ پولیس والے پکڑے گئے, نہ پیچھے جو کانسپریسی ہوئی وہ کسی کو پتہ ہے, اور پتہ بھی ہے تو وہ سرکلز میں بات ہوتی ہے, لیکن وہ بات نکلتی نہیں ہے کبھی بھی کھل کے. کوئی ہر گورنمنٹ اپوزیشن میں جب ہوتی ہے تو ہر بات کرتی ہے, سب کچھ بات کر رہی ہوتی ہے پارٹیز, لیکن جیسی وہ آتی ہے گورنمنٹ میں وہ سب کچھ خاموشی چھا جاتی ہے, بالکل خاموشی. اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ہسٹری کو کسی طریقے سے چھپائے, اور اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن ہم سب سمجھدار ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ حالات کیسے تھے اور کون انوالومنٹ کس کی تھی. تو
وہ ایک الگ سٹوری ہے. پھر سنتھیا نے جو پریزنٹلی جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں. اچھا, میری سنتھیا سے بات ہوئی کسی ایک ٹویٹ پہ جو انہوں نے کی. پہلے میں سنتھیا کو یہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک CIA کی ایجنٹ ہے, اور لٹرلی میں بھی بالکل اس کے خلاف بات کرتی تھی, اور میں ایکچولی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ حسین حقانی کے ساتھ ہے. لیکن اس نے پروف کیا کہ اس کا کنیکشن نہیں ہے, یا پہلے تھا اور اب نہیں ہے. تو اس کے بارے میں میری ان سے ایک ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا کسی کے بارے میں, اس پہ بات ہوئی تھی, اور میں اس پہ شور ہو گئی تھی کہ ناؤ دیٹ شی ہیز پرووڈ ہر سیلف دیٹ شی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مسٹر حسین حقانی. تو آئی واز اے بٹ کمفرٹیبل آن دیٹ. باقی انہوں نے جو ٹویٹس کیں, جو ان کو انفارمیشنز کوئی بھی پرووائڈ کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ آئی ہیں کوئی 10-11 سال پہلے پاکستان میں, وہ پاکستان کی ABCD بھی نہیں جانتی پولیٹیکلی, اور وہ اتنی اوتھینٹک جو نیوز ہیں جو ہم سرکلز میں بات کرتے تھے, لیکن وہ انہوں نے ایکچولی کافی ساری چیزیں بولی ہیں. اور اب جن کے لیے انہوں نے بولی ہیں, پہلے تو ان سے سوال ہے کہ آپ لوگ سنتھیا کو بلاک تو کر رہے ہیں, آپ اپنی ایکس پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے. آپ اس کی بات کو درگزر کر رہے ہیں, اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے. واٹ از دیٹ آل اباؤٹ؟ آپ کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ آپ اگر سچے ہیں, CM صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, جو دوسری شادی ہوئی ہے اگر وہ جھوٹی بات ہے تو CM صاحب ان کے خلاف کیس کریں. بلاول کے اوپر انہوں نے جو الزام لگایا, اگر بلاول کہتے ہیں یہ جھوٹا الزام ہے تو بلاول ان کے اوپر کیس کریں, اور یہ کیسز آپ کر سکتے ہو, آپ ان کے اوپر ڈیفیمیشن نوٹسز بھیج سکتے ہو. یہ سارے لاز ہمارے ملک میں موجود ہیں. آپ کسی کی عزت کو چھالو, کسی کی پگڑی کو چھالو اکارڈنگ ٹو پیپلز پارٹی, تو یہ لاز ہیں ہمارے پاس, آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بنسبت ان کے اوپر اس طرح کے ڈیفیمیشن کیس کیا جائے, آپ ان کو بلاک کر دیتے ہو, ان کا جواب نہیں دے پا رہے آپ. تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس پہ بھی میں آگے آپ لوگوں کے اوپر چھوڑوں گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں بٹ ان کو چھوڑنا بہتر ہوتا ہے, اور عقل سے کام لینا زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. تھرڈ ایشو ہے کرونا. اب جی آتے ہیں کرونا کا سمارٹ لاک ڈاؤن. کیا ہے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن؟ کیا ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا؟ ہم نے کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں دیکھا. ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ہماری حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن ایسی بات کر رہی ہے جس کو سمارٹ کا مطلب ہی نہیں پتا, جس کو نہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی یہ سمجھایا, نہ پڑھنے کے بارے میں بتایا, نہ ایجوکیٹ کیا, نہ کبھی ان کو شعور دیا ہمارے حکمرانوں نے. اور ان کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن سیکھیں, ہاتھ دھوئیں, گلوز پہنیں, ماسک لگائیں. ان کو کہہ رہے ہیں جن کو اس کی ABCD بھی نہیں پتا. میں اس کی ذمہ دار یہ جو بھی ہو رہا ہے پریزنٹ حکومت کے اوپر ہی کرتی ہوں. پریزنٹ حکومت اس کی ذمہ دار ہے, کیونکہ ان کو جب یہ کیسز شروع میں آئے تھے انہوں نے تب کچھ نہیں کیا. انہوں نے اتنا ایزی لیا اس کو کہ یہ چیزیں پھیلتی گئیں, اور جن بیچاروں کو کوارنٹین کیا ان کے حالات بھی آپ نے دیکھے. کوارنٹین سینٹرز بنائے لیکن فیسلٹیز نہیں دیں. ابھی اتنا بڑا کوارنٹین سینٹر بنایا ہے انہوں نے,
کراچی میں جو کون سا ٹریڈ سینٹر ہے اس میں بنایا. اس کو کوارنٹین سینٹر بنانے کے بجائے ہاسپٹل کریٹ کرو بھائی. وہ خالی پڑا ہے. اور اگر آپ لوگ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں گے, شروع کی میں بتا رہی ہوں, میں نے آپ لوگوں کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سچویشن آئے گی جب ہاسپٹلز جو ہوں گے وہ فل ہو جائیں گے, جب ڈاکٹرز جو ہوں گے وہ تھک جائیں گے, اور وہ اس تھکاوٹ میں وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے. وہ کہیں گے ہماری زندگی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہمارے, جن کو ہم نے کیا دیا ہوا ہے, ان کو جو ایکوپمنٹ دیا ہوا ہے, وہ بولتے ہیں جا کے گھر سے دھو کر آؤ. وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں دنیا میں, وہ ڈسپوزیبل. ہماری جو ماسک ہیں اور ہماری جو چیزیں ہیں, وہ مجھے آ رہے ہیں لوگوں کے میسج کہ جی ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ہیلپ کریں. اس کا مطلب ہے پاکستان میں بن رہی ہیں یہ چیزیں, یہ بات نہیں ہے کہ وہاں نہیں بن رہی ہیں, لیکن وہ سارے لوگ جو ہیں نا اس پیسہ بنانے کے چکروں میں. سندھ گورنمنٹ نے پیسے دے دیے جی کن کو, پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو, ٹو فائٹ کرونا. کیوں دے دیے؟ آپ لوگوں نے اپنے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی, آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا اپنے شہریوں کو کہ بھائی جہاں جانا ہے وہ لاکھوں کے خرچے دو تو تمہارا علاج ہوگا, کیونکہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. ہر کوئی کیا افورڈ کر سکتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل؟ کیا ہر کوئی اتنے لاکھوں کا بل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, بالکل بھی نہیں دے سکتا. جو میسز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیسے جائیں اور کیوں جائیں؟ وہ تو گھر میں ہی بیٹھ کے سوچیں گے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے بھائی اپنا علاج کر لو, بنسبت وہاں پہ اپنی خواری کرو, پیسہ دو, اور اللہ نہ کرے کہ وہاں سے اس سے زیادہ انفیکشن لگا کے مر جاؤ اور باڈی آپ کو دے دی جائے. یہ سندھ گورنمنٹ کی حالت ہے کہ انہوں نے پیسے جتنے بھی تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دے دیا. اور پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جائیں گے تو سب سے پہلے وہ پیسے آپ سے لیتے ہیں, پھر وہ آپ کو کمرہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آپ کا علاج کرتے ہیں, واٹ ایور جو علاج بھی کریں وہ. اور جو گورنمنٹ, اچھا آپ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کروا رہے ہو لوگوں کو کہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلس اچھے ہیں. آپ کے خود کے اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کو کرونا ہو گیا ہے پازیٹیو, وہ وہاں پر نہیں جا رہے گورنمنٹ میں, کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں نا فیسلٹی. جب ہے ہی نہیں فیسلٹی تو کیا کریں گے لوگ وہاں جا کے, مجھے بتائیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ پہ بلیم کرتی ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں دیکھتی کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں دیکھتی کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کی حکومت ہے نا وہاں پہ, تو کیوں اتنا. اور آپ کہتے ہو جی چلو اب ہم نہیں روک سکتے کسی کو کیونکہ اکانومی خراب ہو جائے گی. اکانومی نہیں خراب ہوگی, آپ کو ڈر ہے کہ ریولوشن آ جائے گا, آپ کو ڈر ہے کہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی, آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی حکومت ہٹ جائے گی. یہ ہے آپ کو ڈر. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگ مریں جئیں, آپ کو صرف اس سے مطلب ہے کہ آپ عید کی چھٹیاں منانے آپ چلے جائیں, آپ عید کی چھٹیاں منا کے آرام سے آئیں. آپ نے آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم ویری ویری اپسیٹ آن عمران آلسو. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ کو لوگوں نے لٹرلی ٹرسٹ کر کے, مجھے معلوم ہے, میں یہ بھی کہوں گی کہ اس سچویشن میں پوری دنیا میں جتنے حکمران ہیں وہ پریشان ہیں, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس کا صرف ایک حل ہے, جو حضرت علی کا بھی قول ہے, جو میں نے آج ہی پڑھا, کہ وقت آئے گا جب سب گھر پہ ہوں گے. میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں گی اس گروپ پہ. اور اس طرح کی وبا میں اس کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ گھر میں رہنا ہوتا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہوتا ہے. اس کا صرف ایک ہی ہے.
لیکن یہ حکمران جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھاتے ہیں, وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, وہ لاز بناتے ہیں, وہ اس پہ عمل کرواتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جاؤ خود جا کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر لو بھائی, اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں, آپ ہماری بات نہیں سن رہے. پاکستان کے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہو جن کو آپ نے خود ہی شعور نہیں دیا بھائی, جن کو آپ نے خود ہی نہیں بتایا کہ ایسے ایسے ہو. ڈرائیں, ہاں یہ ڈرنے کی بات ہے. اس کو اتنا اوہ بھائی کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے بھائی. کیوں نہیں ڈرنا؟ میں تو بار بار یہ بات کہتی ہوں, کیوں نہیں ڈرنا؟ بالکل ڈرنا ہے. جب ڈرو گے نہیں تو ہی گھر سے باہر نہیں نکلو گے نا. وار کی سچویشن میں بار بار آپ لوگ کو یہ بات کہتی ہوں کہ وار میں بھی تو ڈر کے مارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو نا. پھر کھانا پینا واٹ ایور یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ آپ کے گھر تک پہنچاؤ. آپ کو موبائل بسز کے اندر سپر مارکیٹس بنا کے آپ کو ہر ایریا میں بھیجانی چاہیے تاکہ لوگ بس گھر سے نکلیں, آپ کی موبائل گاڑیوں سے اپنا کھانے کے سبزیاں لیں یا کوئی بھی چیزیں لیں اور گھر کے اندر چلے جائیں. آپ کر سکتے تھے. آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی اگر ہوگی تو آپ ابھی بھی کر سکو گے. لیکن اگر آپ ڈر کے مارے صرف یہ سوچو گے کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی اگر آپ نے لوگوں کو اندر بند کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو آپ ہمیں یہ بتانا ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن. We don't, they will not understand what is smart lockdown, sir. It is too late right now. پاکستان کی جو شرح ہے اموات کی کرونا کے اس پہ وہ سب سے زیادہ ہو چکی ہے. اس نے چائنا کو بھی ایکسیڈ کر دیا. چائنا تو ہمارا بہت اچھا دوست ہے نا, جب اس نے یہ سب کچھ کر لیا تو اسی سے کچھ سیکھ لیتے بھائی, اسی سے کچھ سیکھ لیتے, انہی کو بلا لیتے یہاں پر آپ کو کچھ سکھانے کے لیے. لیکن نہیں بھائی, کیونکہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں نا, ہم تو بہت بڑے مطلب پرانے جاننے والے لوگ ہیں. میں یہ مانتی ہوں کہ کرونا ایک ایسی وبا ہے جو ابھی لوگوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے. کسی کو کوئی سمٹم ہے, کسی کو کوئی سمٹم ہے. ہو سکتا ہے میں کیریئر ہوں اور مجھے پتہ ہی بھی نہ ہو سکتا ہے مجھے کھانسی نزلہ نہ ہو لیکن میں کیریئر ہوں, آپ کو کیا پتا. سو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ, لیکن لیڈرشپ کا فرض ہوتا ہے, لیڈرشپ کا فرض ہوتا ہے گائیڈ کرنا. میں جب دیکھتی ہوں یہ نیوز یا جب میں پڑھتی ہوں یہ باتیں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کب ہمیں کوئی ایسا سمجھدار لیڈر سمجھ میں ملے گا, یا کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا. ابھی تو ہمیں لٹرلی سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بچیں گے اس وبا سے اور کتنے لوگ افیکٹڈ ہوں گے. جو لوگ پازیٹیو سے نیگیٹو ہو چکے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ پازیٹیو ہو جائیں گے. سو ایون جو بلڈ کا بھی ہے کہ بلڈ جو پازیٹیو سے لے کے آپ کو لگتا ہے وہ بھی اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے دن کام کرے گا. ہمیں ابھی اس کے بارے میں ایکچولی میں کچھ نہیں پتا, لیکن اس کی جو احتیاطی تدابیر تھیں وہ ہمارا جو حکومت کا فرض ہوتا ہے, وہ ایک عام آدمی کا فرض تب ہوتا ہے جب حکومت اس پہ زور دیتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, کہنے کو بہت کچھ ہے, بٹ ہاؤ ٹو سے اٹ. جب ہم بولتے ہیں تو کوئی ہمیں کسی اور چیز کا خطاب دے دیتا ہے, کبھی غدار کہہ دیتا ہے, کبھی کچھ کہہ دیتا ہے, کبھی وہ ہماری پرانی چیزوں پہ بات کرنے لگتا ہے. لیکن ہم سیریسلی ہم اس پہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کاش ہمارے
جو حکمران ہیں ان کے پاس ایسے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے جو ان کو صحیح گائیڈ کرتے، جو ان کو صحیح مشورہ دیتے، جو ویژنری ہوتے ہیں. We don't have people who are visionary. We don't have those کہتے ہیں نا لوگ جو حکومت میں ہیں. ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ سچویشن کیا ہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کیسی جا رہی ہے. بس یہی مجھے آج کا آپ لوگوں سے بات کرنی تھی اور کہنا تھا. باقی سب ٹھیک ہے یہاں پہ، میں بھی سیف ہوں اور سب ایوری ون از فائن. بٹ میں آپ لوگوں سے التجا ہی کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا خیال زیادہ سے زیادہ رکھیں. ہمیں اس کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو پروٹیکٹ خود ہی کر سکتے ہیں، خود ہی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.